بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں، تو کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ بلا شبہ مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے حوالے سے بات کرنی چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ صاحب قبر لوگوں کو کوئی چیز دینے پر قدرت عطا فرما دے۔ اگر اللہ رب العالمین جل وعلا اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ قدرت رکھتا ہے تو پھر اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوبوں کو قبر میں جانے کے بعد کوئی طاقت عطا فرمائی ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ہے جس کے بارے میں سینکڑوں حدیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب بھی کوئی مصیبت پیش آئی تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہماری یہ پریشانی دور کیجیے۔ مثلا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ڈیلا نکلا غزوہ بدر کے اندر بھی اور غزوہ احد کے اندر بھی، تو دونوں دفعہ ڈیلا اپنے ہاتھ پر رکھ کے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور دونوں دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن سے شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کو درست فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو درست فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبق یاد نہیں کر پاتے تھے تو ان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہوا میں سے کوئی چیز بھر کر ان کی چادر میں رکھی، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی مجھے کچھ بھولا نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پاورز ملی تھیں وہ ایکسٹرا آرڈینری پاورز تھیں، وہ ہماری طرح کی نہیں تھیں۔ بندہ گمراہ تب ہوتا ہے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے۔ المارو یقیس والا نفس ہی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گمراہی کی طرف تب جاتا ہے جب وہ اللہ کے محبوبوں کو اپنی ذات پر قیاس کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، جو اللہ زندہ کو مدد کرنے کی طاقت دے سکتا ہے نا، وہ مردہ کو بھی مدد کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ شہید کو قبر میں زندہ کر سکتا ہے تو کیا نبی علیہ السلام کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اچھا، حضور خود بھی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہوتے ہیں ان کے جسموں کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح دنیاوی زندگی ہوتی ہے اسی طرح ان کی زندگی وہاں پر موجود ہے، اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں وہاں پر، اور ان کے معاملات بھی چلتے ہیں۔ رہی بات کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ہستی جو ہے کیا ان کو ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں یا نہیں، اور اس پر دھوکہ دینے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تو صحیح پڑھتے ہیں لیکن ان کا جو آگے مطلب اور معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے اس میں بڑی ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ مثلا سائل نے سوال کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین جل وعلا نے بڑا واضح فرما دیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی تجھ سے ہی، ایاکا کا کہا ہے تو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ایاک نعبد ہے اور ایاک نستعین، ان دونوں پہ ذرا غور کیجئے۔ جیسے ایاک نعبد آیا ہے، یہی سیم صیغے جو ہیں وہ ایاک نستعین میں استعمال ہوئے ہیں، اور جیسے ایاک نستعین کا مفہوم لیا جا رہا ہے، کیا ایاک نعبد کا بھی وہی مفہوم لیا جائے گا؟ سائل نے کہا کہ ایاک نستعین کا، اور اس کا مطلب ہے کہ ہی بھی نہیں، یعنی تجھ سے بھی مدد نہیں مانگتے بلکہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم یہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ جو کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد جو ہے اس کا مطلب تو ہو گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس میں نہ زندہ کی قید ہے نہ مردہ کی، یہی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ہم زندہ کو تو سجدہ کر لیں لیکن صاحب قبر کو سجدہ کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ مفہوم بتاتا ہے کہ زندہ کو بھی سجدہ کرنا شرک ہے اور جو صاحب قبر ہے اس کو بھی سجدہ کرنا شرک ہے۔ اب جب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہی صیغہ ہے، وہی چیز ہے،
صرف و نحو کے لحاظ سے تھوڑا بھی فرق نہیں ہے، تو پھر ایاک نستعین کا معنی اور مفہوم کیوں بدلا جا رہا ہے؟ کیا ایاک نستعین میں یہی معنی نہیں پایا جاتا؟ اگر وہاں پر زندہ مردہ دونوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم نے عبادت نہیں کرنی مگر صرف اللہ کی، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو نہ زندہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے نہ صاحب قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس سے مفہوم نکالیں گے تو پھر تو یہی نکلے گا نا کہ نہ زندہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے نہ صاحب قبر سے، کیونکہ اللہ نے تو کسی کی تخصیص نہیں کی۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں قبر والے کے مقابلے میں صرف میں ہی مدد کرنے والا ہوں، یہ تو اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایاک نستعین، یعنی بندہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی۔ جب ہی کہہ دیا تو ہی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، میرے سامنے ہزاروں انسان بھی کھڑے ہوں، تو پھر میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، میں کسی غیر سے مدد نہیں چاہتا۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا کو پسند بھی نہیں ہے کہ کسی غیر سے مدد مانگی جائے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا دونوں جگہ پر ایک ہی صیغے استعمال کرے؟ تو اس کا معنی بیان کرنے والا کہے کہ پہلا صیغہ تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے، اور دوسرا جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زندوں سے تو مدد لے سکتے ہیں لیکن قبر والوں سے مدد نہیں لے سکتے۔ یہ صاف طور پر ڈنڈی ماری گئی ہے تفسیر کے اندر، کسی بھی مفسر نے ایسا نہیں لکھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت اہل قبر کے مقابلے میں نازل فرمائی یا نبیوں کے مقابلے میں نازل فرمائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی مدد اصلاً اللہ رب العالمین جل وعلا ہی کی مدد ہوتی ہے، یعنی مستعان حقیقی اللہ رب العالمین ہے، یعنی حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کرتا ہے، اس کے ارادے کے بغیر خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ صاحب قبر ہو، کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو کسی کو مستقل بالذات سمجھ کر اس سے مدد طلب کرے بھلے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بندہ مشرک اور بے ایمان ہو جاتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مسلمان اور کافر کی سوچ میں فرق ہی یہ ہے کہ اگر کافر یہ کہے نا کہ زمین نے فصل اگائی ہے تو اس پر حکم شرک لگے گا، لیکن اگر مسلمان یہ کہے کہ زمین نے فصل اگائی ہے تو اس پر حکم شرک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کا نظریہ بتا رہا ہے کہ وہ زمین کو مستقل سمجھ رہا ہے اور زمین کو ہی وہ فاعل حقیقی سمجھ رہا ہے، لیکن جب مسلمان فاعل کی نسبت زمین کی طرف کر رہا ہے کہ زمین نے فصل دی، میری زمین نے بھئی اچھی فصل دی ہے، تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ زمین کو نہ فاعل حقیقی سمجھ رہا ہے نہ خدا سمجھ رہا ہے نہ اس کو قدیم سمجھتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین نے فصل دی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے زمین نے فصل دی ہے، اللہ نے چاہا ہے تو زمین نے فصل دی ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو اولیاء ہیں انبیاء ہیں، یہ قبروں میں جانے کے بعد اپنے مریدین، اپنے محبین، اپنے امتیوں کی مدد بھی فرماتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں باقاعدہ طور پر روایات موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ اب جب قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر کون ہے؟ جنہوں نے 11 سال میں نبی کریم علیہ السلام سے سورہ بقرہ شریف پڑھی ہے، اور کتنے اسرار و رموز پڑھے ہوں گے۔ ان کو بھی چاہیے تھا نا کہ حکم کر دیتے کہ بھائی ایسے کرو کہ تم لوگ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ایک نماز حاجت پڑھ لو، بس یہی کافی ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک پر بھیجا۔ کہا یا رسول اللہ، کہا جا کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب اگر حضور سنتے ہی نہیں ہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے کا مقصد لغو کلام سے تو رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اچھا، وہاں پر جا کر حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ قوم قحط میں ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، قوم قحط میں ہے اور آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں پر سو گیا قبر مبارک کے پاس۔ خواب میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے
اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کو بھی میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ بارش برسا دی جائے گی. یہ نہیں کہا اللہ بارش برسا دے گا، بارش برسا دی جائے گی. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے بارش نہیں برسائی، بارش اللہ نے ہی برسائی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ ڈال کے اللہ سے تو نہیں مانگا. حضرت بلال بن حارث نے ڈائریکٹ جا کے اللہ سے تو نہیں مانگا تھا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے بارش دے دے. تو ہم وسیلے کے بھی قائل ہیں، ڈائریکٹ کے بھی قائل ہیں. ہمیں تو حدیث بتاتی ہیں کہ اگر اللہ کو مستقل بذات مان کر اللہ کے انبیاء اور اولیاء سے کوئی مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. رہی بات کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا ہے، تو نسائی شریف کی حدیث پاک موجود ہے. جب ہم نماز میں کہہ رہے ہیں ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، سیم سیغے کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا، اس نے کچھ بات کرنی تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے بعد تم نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا تم نماز ظہر پڑھو اور نماز ظہر کے بعد کیا کہنا ہے؟ فقولوا نستعین برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ نستعین، وہاں پہ نستعین یعنی نماز میں تو ہم کہیں کہ ایاک نستعین، اور حضور فرمانے ظہر پڑھ لو. اب ظہر میں صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن نماز کے فوری بعد باہر آ کے کہتے ہیں نستعین برسول اللہ، ہم رسول اللہ سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مشرک ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، منافق ہو گیا، ہم کہتے ہیں صحابہ کا وہ جو وفد آیا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ اسکرین شاٹ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کس قدر حماقت ہے کہ قرآن پاک کے مطالب کو غلط بیان کیا جا رہا ہے اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ساری پاورز کا مالک ہو کہ وہ زندہ کو تو طاقت دے دے اور اپنے محبوبوں کو قبر میں بے بس کر دے، اور پورے قرآن میں اللہ نے جہاں بھی من دون اللہ کہا، غیر اللہ کہا، وہ بتوں کے مقابلے میں. اور قرآن پاک کہتے ہیں تو کوئی ایک بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو جسم مبارک ہے وہ بھی دوزخ میں جائے گا، وہ جو قبر ہے رسول اللہ علیہ السلام کی وہ بھی معاذ اللہ دوزخ میں جائے گی. تو اس کو قبر سے تشبیہ دینا یہ کوئی چھوٹی جسارت ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا سے ڈرنا چاہیے. تو ڈائریکٹ مانگنے میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ مستعان حقیقی اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو کوئی نبی ولی دے سکتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی نبی ولی کچھ بھی نہیں دے سکتا. یہی عقیدہ ہونا چاہیے. یہ زندہ میں بھی ہے، یہ صاحب قبر کے اندر بھی ہے. اور بتوں کے بارے میں چونکہ ڈائریکٹ آیات ہیں تو ان کو تو بالکل نہیں پکار سکتے، جس طرح بھی پکاریں، کیونکہ ان کو پکارنے سے منع کیا گیا. اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ پیچھے سے تھا یہ کہ یہ چھوٹے خدا ہیں، وہ بڑا خدا ہے. ایک مسلمان سے کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ صاحب قبر کو چھوٹا خدا کہے؟ وہ تو بندہ سمجھ کے، حبیب خدا سمجھ کے جا رہے ہیں، معبود تو نہیں سمجھ رہے. کسی ایک عبارت میں بھی اہل سنت کے جو مستند علماء ہیں ان کی کسی ایک عبارت میں کوئی دکھا دے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی بھی صاحب قبر ولی نبی کو اہل سنت نے خدا کہا ہو یا منی گاڈ کہا ہو، چھوٹا خدا کہا ہو. تو ایسا نہیں ہے، بس لوگوں کے دماغ خراب کیے جا رہے ہیں. خدا را ان لوگوں سے بچیے اور قرآن پاک کی صحیح تفسیر معلوم کیجیے. حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کچھ بندے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پاک کی آیت کے بعد آپ کو کچھ تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. انہوں نے کہا ایک آیت ہی سن لیں. فرمایا نہیں، ایک کیا، ایسے اپنی فنگر پہ اس طرح اپنا جو پورا تھا اس پہ یوں انگوٹھا رکھے. فرمایا ایک کہتے اتنی بھی نہیں سنوں گا. تو شاگردوں نے کہا تھا حضرت سن لیتے، قرآن ہی سنانا تھا نا. تو فرمایا بھائی قرآن تو سنا دیتا، لیکن اس کے بعد جو تشریحات کرتا، مجھے ڈر تھا وہ تشریحات میرے دل میں بیٹھ جاتی تو میرا ایمان نہ برباد ہو جاتا. یہ منافق لوگ تھے، کافر لوگ تھے. پھر آپ غور کریں، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پر نہیں، درجنوں مقامات پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی صفات کو اپنی مخلوق میں بھی مانا ہے. آپ قرآن پڑھیں، سورہ بقرہ کے آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ کو مولانا کہا گیا ہے، سارے مولوی بھی مولانا نہیں. تو کیا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ صفت الوہیت ہے تو اب کسی کو مولانا کہنے سے بندہ مشرک ہو جائے گا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں مولا، ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے. نیک بندے قیامت تک کے لیے سب کو اللہ نے مولا کہہ دیا. مولا سے مراد مددگار ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحیم ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص
अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, रहीम नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी कहा, रऊफ भी कहा। और अल्लाह खुद अपने बारे में फरमाता है वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह बंदों के साथ रऊफ है, रसूलुल्लाह भी रऊफ है। क्या ये शिरक हो जाएगा? नहीं। फ़र्क ज़ाती और अताई का है। उसकी ज़ाती सिफ़ात हैं, अपने बंदों को वो अता करता है। जब अताई की बात आ जाए शिरक की जड़ी कट जाती है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इय्याका नस्तईन का वो मानी मुराद लिया जाए जो ये बयान कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अगर ये मानी मुराद लिया जाए तो मुतलकन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि मदद करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। और वो खुद फरमाता नहीं उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई मुझे पुकारता है मैं उसको जवाब देता हूँ। जब वो खुद कह रहा है कि मुझे कोई भी पुकारे मैं जवाब देता हूँ, तो फिर तो वसीला भी ख़त्म करना चाहिए, वसीला भी नहीं होना चाहिए। जब वो खुद कहता है कि मैं पुकार की आवाज़ सुनता भी हूँ, मैं जवाब भी देता हूँ, तो फिर तो कुरान पाक की रूह से इसका मतलब ये भी कर लेना चाहिए कि अल्लाह के अलावा तो किसी को आवाज़ भी नहीं देनी चाहिए। ये शिरक हो जाएगा, भले मदद के लिए भले कैसे भी, पुकारना ही नहीं चाहिए। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब भी वो पुकारता है। तो अल्लाह को पुकारने के बाद भी कई बार ऐसा होता है नहीं मिलता, क्या अल्लाह का इनकार कर देंगे? अगर कोई कब्र पे जाके मांगता है उसको नहीं मिलता तो क्या ये कहेंगे कि कब्र वाला जो है पावरफुल नहीं है? नहीं भाई, अल्लाह की मशीयत नहीं थी, नहीं मिला। अल्लाह की मशीयत होगी तो मिल जाएगा, क्योंकि उसकी मशीयत से साहिब कब्र भी मदद करेगा। अपना तो उसका कोई इख्तियार नहीं है। और दुनिया में भी अगर किसी नबी ने, किसी वली ने, यहाँ पर मैं किसी को कुछ देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उसकी अता से। वो नहीं चाहता तो आप घर में ज़ोर लगा लें, आपकी वालिदा आपको खाना नहीं दे सकती, आपकी बीवी आपको खाना नहीं दे सकती जब अल्लाह नहीं चाह रहा। और अल्लाह चाहे तो आपको बाहर से भी मिलता है, मांगने पर मिलता है। वो ना चाहे तो आप तरले भी किसी के कर ले, नहीं मिलता। इसलिए मानियो मफाहीम को समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कुछ आयतों का हवाला दिया गया है, उन पर भी मैं डिटेल से इंशाअल्लाह हर आयत पर गुफ्तगू करके अपना क्लिप रिकॉर्ड करवा कर